ایک گاؤں تھا نورپور. وہاں دو بھائی رہتے تھے, چندو جو نیک, محنتی اور رحم دل تھا, اور اس کا بھائی جو سست, خود غرض, سارا دن سویا رہتا تھا. چندو روز کھیتوں میں کام کرتا, جبکہ اس کا بھائی سارا دن آرام کرتا. ایک دن چندو بیمار ہو گیا. جب اس نے کہا کہ وہ کھیت نہیں جا سکتا تو اس کے بھائی نے اسے جھوٹا اور کام چور کہہ دیا اور کہا اب دوبارہ مجھے نظر نہیں آنا, اور گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا. غصے میں آ کر اس نے چندو کو گھر سے نکال دیا اور ساری زمین, جانور اور گھر خود رکھ لیا. چندو خاموشی سے سامان اور تھوڑے اناج کے ساتھ روانہ ہو گیا. رستے میں ایک درخت ملا, وہاں شہد کا چھتا تھا. چندو نے شہد کھایا تو اس کی طبیعت بہتر ہو گئی. تھوڑا آگے جا کر چندو نے سوچا کچھ دیر آرام کر لوں, پھر اگلے سفر کی طرف نکلوں, اور وہ کسی بڑے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد وہاں ایک بھوکی چڑیا آئی. اس نے چندو سے کہا, میں اور میرے بچے کافی بھوکے ہیں, اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو میری مدد کرو. چندو جو ایک رحم دل, اس کے پاس کچھ اور تو نہیں, بس اس تھیلے میں کچھ اناج تھا. اس نے بغیر کوئی دیر کیے اس چڑیا کو تھما دیا. چڑیا اسی ٹائم تھیلا پکڑے روانہ, اور ادھر چندو بھی روانہ اپنے سفر پر. اور پیچھے سے آوازیں دیتی ہوئی چڑیا, چندو چندو رکو رکو. چڑیا, ہاں آپ نے میری مدد کی, میں یہ تحفہ آپ کو دینا چاہتی ہوں, اور اس میں کافی مہنگے سکے ہیں جس کو بیچ کر آپ اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہو. اور دونوں اپنی منزل روانہ ہوئے. چندو بہت خوشی کے ساتھ راستے میں سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ جس گاؤں میں جاؤں گا وہاں اچھے اور بلائی کے کام کرواؤں گا جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. راستے میں چندو کو ڈھولک پور گاؤں کے لوگ ملے. چندو نے اپنی ساری حقیقت ان کو بیان کی, اور ان لوگوں کو بہت احساس ہوا اس گاؤں کے. ایک زمیندار نے کہا, آپ اسی گاؤں میں رہنا چاہو تو رہ سکتے. اور چندو اسی زمیندار کے ساتھ مشورہ کر کے اسی گاؤں میں ایک کنواں کھدوانے کا کہا. اگلے دن سب کچھ ہو گیا, لوگ خوشی خوشی سے رہنے لگے. چندو نے کہا, اب اس گاؤں میں جو بھی مسئلے ہوں گے ہم سب مل کے دور کریں گے. اور اس زمیندار کا جو حاری تھا اس نے چندو کا جھک کر شکریہ ادا کیا, کیونکہ ان کی بہت بڑی پریشانی حل ہو چکی تھی. اور کچھ دن بعد پتہ لگا کہ راجن پور گاؤں میں بہت بڑا سیلاب آنے کی وجہ سے چندو کے بھائی کا سب کچھ برباد ہو گیا. اور چندو سے ملنے آیا اس کا بھائی. چندو سے رو رو کر معافی مانگی کہ میں مر جاؤں گا, مگر دوبارہ ایسا سلوک کسی کے ساتھ بھی کبھی نہیں کروں گا. چندو نے اس کو معاف بھی کیا اور اپنا دکان بھی کھول کر دیا, اور دونوں بھائی پھر سے خوشی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے, کیونکہ بھائی تو بھائی ہوتا ہے نا.